بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ حیات کے سلسلے میں دادا جی کی جو ہم یادداشتیں ریکارڈ کر رہے ہیں، اس سلسلے کی آج 11ویں نشست ہے۔ اس نشست میں ہم دادا جی کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر ایک علمی روایت رہی ہے مناظرے کی، تو ہم دادا جی کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ تو دادا جی، میرا سوال ہے کہ ہم سنتے بھی آئے ہیں، پڑھتے بھی آئے ہیں کہ مناظرہ ہمارے بر صغیر کے اندر علمی روایت کے اندر ایک بڑا بنیادی ایک حیثیت رکھتا تھا، تو آپ اس بارے میں بتائیں کہ اس کے کیا ہوتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اصل بیس تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے بھی جہاں دعوت کی بات کی ہے وہاں مجادلہ کی بات کی ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کسی چیز کی دعوت دیتے میں بس کسی وقت مباحثہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ، مباحثہ، ڈائلاگ، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، دوسری بات کو رد کرنے کے لیے۔ اسے مکالمہ بھی ایک دائرے میں کہا جاتا ہے، مباحثہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے مجادلہ اس کو تعبیر کیا ہے کہ اچھے طریقے سے مجادلہ کرو، یعنی دلائل کا تبادلہ، دلائل کا مقابلہ، تاکہ حق واضح ہو۔ یہ بہت پرانی روایت چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں مناظرے کا میرے مشاہدات میں کہ میں نے جب ہوش سنبھالی ہے تو مناظروں کا ماحول تھا۔ ایک طرف مناظروں کا ماحول تھا قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کے علماء کا، ایک طرف ماحول تھا شیعہ اور سنی مناظروں کا، میں نے وہ بھی دیکھے ہیں۔ پھر ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں، دیوبندی بریلوی، اہل حدیث حنفی، یہاں بھی مناظرے کا ماحول تھا۔ تو ہم ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانے کے لیے یا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا دوسرے کے موقع کو رد کرنے کے لیے آپس میں محدود مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں، اور کھلے مناظرے بھی، پبلک جلسے میں بھی مناظرے ہوتے رہے ہیں، اور تحریری مناظرے بھی ہوتے رہے۔ مناظرے کا ایک دائرہ گفتگو کا ہے، آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کی جائے۔ مناظرے کا ایک ماحول تحریر کا ہے کہ ایک بات لکھی جائے، اس کا جواب آئے، پھر جواب لکھا جائے۔ یہ تحریری مکالمہ، مباحثہ، یہ بھی ایک دور رہا ہے۔ بلکہ طالب علم کے زمانے میں یہ مناظرے ہمیں پڑھائے جاتے تھے۔ میں نے طالب علم کے دور میں ہی ایک کورس مناظرے کا باقاعدہ پڑھا ہے قادیانیت کے حوالے سے۔ قادیانیوں کے خلاف ہمارے مناظرین میں بڑے مناظر تھے، ان کو ہم فاتح قادیاں حضرت مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، حضرت مولانا لال حسین اختر تھے رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے مناظرین تھے۔ تو میں نے حضرت مولانا محمد حیات صاحب سے گجرانوالہ ختم نبوت دفتر میں باقاعدہ یہ کورس کے وہ پڑھاتے تھے۔ 3-4 موضوع ہوتے، مثلا ختم نبوت مکمل ختم ہو گئی ہے، جاری ہے، ختم نبوت، اجراء نبوت، ایک موضوع یہ ہوتا تھا۔ اس پہ قادیانیوں کے دلائل ہوتے تھے نبوت کے جاری کیے، نبوت جاری ہے، نبوت بدل، رحمت ہے، رحمت بدل نہیں ہوتی۔ ہمارا موضوع تھا ختم نبوت کا۔ ایک مناظرہ ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا کہ حیات ہے، ہمارا جمہور کا اس کا حیات ہے، اور اس کا موضوع ہوتا تھا۔ پھر ایک وہ صدق قذب مرزا صاحب کی عبارتوں کو بحث ہوتی تھی، اور یہ ہمارے مختلف موضوعات پر میں نے باقاعدہ یہ کورس تو میں نے بھی تعلیماً حضرت مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا۔ مناظرہ کیا میں نے زندگی میں کوئی نہیں، لیکن مناظرے دیکھے بھی ہیں، کروائے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ اس میں قادیانی مسلمان کا مناظرہ بھی دیکھا ہے، شیعہ سنی مناظرہ بھی دیکھا ہے، اور حنفی اہل حدیث مناظرہ بھی دیکھا ہے۔ مناظرے دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، اور تحریری مکالمہ میں کرتا ہوں۔ تحریری مکالمہ مجادلے کے انداز میں نہیں، لیکن بریفنگ کے انداز میں تحریری مکالمہ میرا ہمیشہ سے جواب بھی دیتا ہوں، سوال بھی کرتا ہوں۔ اس میں میرے دور میں جو میں نے دیکھا، پبلک مناظرین میں
حضرت مولانا الحیات صاحب، حضرت مولانا لال حسین اختر، حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی، حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود اور مولانا محمد امین صفدر صاحب. ہمارے بزرگ ہوتے تھے مولانا شور کوٹ کے مولانا محمد یوسف الحسینی. یہ مناظرین جو مختلف موضوعات پر جس حضرات پہ حضرت مولانا عبدالقادر روپڑی تھے، اور اس طرح اور بھی مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام تھے جو آپس میں مناظرہ کرتے تھے. پبلک سنتی تھی، نعرے بھی لگتے تھے ایک دوسرے پر، جو کچھ ہوتا تھا. یہ میں نے وہ دور دیکھا ہے. اس کے بعد پھر مناظروں کا ذوق، یہ پبلک مناظروں کا دور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا. ابھی قد و کا کہیں ہوتا ہے، عام طور پر نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے کہا کہ جس ٹائم آپ نے ہوش سنبھالی اس وقت مناظرے کا دور تھا، تو بڑے ابا جی ان کا آپ کی اس حوالے سے کیا ذوق تھا؟ کیا وہ آپ کی اس حوالے سے سرپرستی کرتے تھے؟ کیونکہ وہ خود بھی اس طرف تھے، لیکن وہ تحریری طور پہ یہ سارے جھگڑے کرتے تھے، وہ پبلک مناظرے کے حق میں نہیں تھے. ہاں، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق مناظرانہ تھا، لیکن تحریری مناظرے کا دونوں تینوں محاذوں پر. زیادہ محاذ ان کا دیوبندی بریلوی مسائل تھے، علم غیب کا مسئلہ ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، نور بشر کا مسئلہ ہے، اور یہ سارے مسائل. اور حنفی اہل حدیث مسائل بھی، فاتح خلف الامام کا مسئلہ ہے، رفع یدین کا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ ہے. وہ تحریری ان کو زبانی مناظروں کے چیلنج دیے لوگوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، وہ تحریر میں بات کرتے تھے. ان کے دو خصوصیتیں میں ذکر کروں گا. ایک تو یہ کہ وہ تحریری مناظرہ جواب دیتے تھے اور دلائل سے بات کرتے تھے. دوسرا، وہ مکالمے میں، گفتگو میں یہ ایک بات کی تلقین کیا کرتے تھے، یہ تحریری مناظرے میں بھی، کہ بات ادب سے، احترام سے، دلیل سے، سنجیدگی سے. مناظرے میں عام طور پہ ہوتی ہے، وہ اس سے منع کرتے تھے کہ نہیں بھائی، بات کا، مخالف کا احترام کرو، اس کی بات کو سمجھو، اور اس کی بات، ایک بات وہ کہا کرتے تھے کہ اس کا موقع اس سے سنو، اس کا موقع خود نہ طے کرو کہ میں یہ سمجھا ہوں، نہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے. اور وہ ان کی 40 کے لگ بھگ کتابیں ہیں مختلف موضوعات پر، بڑی علمی کتابوں کے جواب بھی آئے ہیں، پھر انہوں نے بھی جواب دیے ہیں. لیکن یہ روبرو مناظرہ زبانی وہ نہیں کرتے تھے، یہ ان کا ذوق تھا. اور تحریری مناظرہ کرتے تھے. زبانی مناظرے کے بہت سے اور مناظرین بھی تھے جنہوں نے مناظرے کیے ہیں، اور میرا مناظرے کا ذوق دونوں میں نہیں ہے. ہاں، مکالمے کا، بریفنگ کا، وہ میرا ذوق ہے، وہ میں کرتا ہوں، لیکن وہ مناظرے کے سرا نیچے ہٹ کر مختلف انداز میں. اچھا، اس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ مختلف بڑے ابا جی کا جو تحریری، جو ان کا مکالمہ مناظرہ تھا، اس کے مختلف دائرے تھے، کہ دیوبندی بریلوی، حنفی اہل حدیث. تو قادیانیت کے مسئلے پہ بھی بڑے ابا جی کا تھا، اس پہ کام تھا. اب وہ کتابیں لکھی ہیں، حیات عیسیٰ علیہ السلام پر بھی لکھی ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت پر بھی لکھی ہے. ان کی کتابیں ان کی موجود ہیں، وہ لکھی ہے انہوں نے، اور اسی انداز میں لکھی ہے جیسے ان کا عام اسلوب تھا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج کے ٹائم پہ بھی مناظرے کا جو ماحول ہے یہ ہے یا کم ہو چکا ہے؟ کم ہو گیا، وہ مناظرہ کم ہو گیا. لیکن آج کا دور، میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک دور تھا مناظرے کا، آج کا دور بریفنگ کا دور ہے. مناظرے کا دور نہیں ہے، وہ گزر گیا ہے، کم بھی ہو گیا. لیکن بریفنگ کا دور ہے کہ آپ اپنی بات اس انداز سے کریں کہ آپ دوسرے کے ذہن سے اترے، اور ایک دوسرے کا احترام کر کے مکالمے کے انداز میں بات کریں. پھر یہ وہاں ایک گفتگو اس مسئلے پر ہوتی ہے کہ آج مناظرے اور مجادلے کا دور نہیں، مکالمہ اور بریفنگ کا دور ہے. اس زبان میں آپ بات کریں گے تاکہ نئی نسل کو آپ بات سمجھا سکیں. اچھا، لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے ٹائم پہ سب سے زیادہ مثلاً جو ایک میڈیا وغیرہ کے اندر بھی یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی، یہ بڑا جو ہے وہ ہاٹ ٹاپک ہے. بڑا اس کے بارے میں یہ کہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے یہ دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کہ ایک مسلک کے یا فرقے کے کوئی مولانا صاحب آن لائن بیٹھ کے اپنے بیانوں میں اور خطبات میں اور تقریروں میں دوسروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے خلاف، اور لوگ اس چیز کو ایک طرح سے کہہ رہے ہیں پسند بھی کر رہے ہیں اور پروموٹ بھی کر رہے ہیں. تو
اس چیز کو ہم کیسے ایک طرح سے نمٹ سکتے ہیں کہ لوگ بجائے اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لینے کی بجائے سنجیدہ طریقے سے اس طرح کے مسائل کو ڈیل کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بطور مشغلے کے ہو رہا ہے، یہ بطور مشغلے کے ہو رہا ہے. کوئی آدمی ایک مشغلہ اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے مل جاتے ہیں، لیکن سنجیدہ لوگ اس طرز عمل کو پسند نہیں کر رہے. کسی بھی طبقے کے سنجیدہ لوگ ایک دوسرے پہ الزام تراشی، ایک دوسرے کی عیب جوئی، ایک دوسرے کو تھریٹ کرنا، نفی کرنا، سنجیدہ لوگ کسی بھی طبقے کے پسند نہیں. ہر طبقے میں کچھ یہ مشغلے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ بطور مشغلے کی یہ باتیں ہوتی ہیں انجوائے کرنے کے لیے. اس کا میں نہیں سمجھتا کچھ تو نتیجہ نکلتا ہے. کچھ لوگ انجوائے کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات ٹھپ ہو جاتی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ نے مناظرے کیے نہیں ہیں لیکن کافی دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، تو ان مناظروں میں سے کوئی دلچسپ یا کوئی مشاہدات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ ہمارے ساتھ بھی ذکر کریں. ایک دفعہ میری حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر بزرگوں میں سے تھے، بہت بڑے مناظر تھے، سینکڑوں مناظر انہوں نے کیے ہیں. تو ایک دن انہوں نے مانچسٹر میں ان کی اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو بے تکلفی سے پوچھا تم نے میرے مناظرے سنے؟ میں نے کہا جی سنے ہیں. مولانا امین صفدر صاحب کے مناظرے بھی سنے ہیں؟ میں نے کہا جی سنے ہیں. کیا فرق محسوس کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ صاحب جانے دیں جانے دیں اللہ صاحب. نہیں بتاؤ. میں نے کہا نہیں آپ ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا میں نے آپ کو وہ مناظرہ بھی سنا ہے جس میں ترمذی شریف، مرزا آباد اور نسائی شریف زندہ آباد کے نعرے لگے تھے. وہ تم نے تھے؟ میں کہ میں وہی کے مناظرے میں بیٹھا ہوا تھا. میرا لطیفہ ہی ہے، مرید کے میں مناظرہ تھا. وہ مولانا عبدالقادر روپڑی تھے اور مولانا علامہ خالد محمود صاحب، رفع ذہن کا مسئلہ تھا. تو ہماری عام طور پر ترمذی کی ایک روایت پیش کرتے ہیں ہم، اس پہ جرح ہوتی ہے، وہ جرح سے بات آگے بڑھتی ہے. علامہ صاحب نے تکنیک اختیار کی، مناظرانہ تکنیک، کہ اس زمانے یہ بہت پرانی بات ہے، میرے طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، سن 70 سے پہلے کی بات ہے. تو ایک مناظرے میں وہ یہ علامہ صاحب نے موقف پیش کیا تو روایت پڑی ہوئی، لیکن ترمذی شریف سے نہیں، نسائی شریف سے. وہ سننے والوں نے کیونکہ معروف ترمذی کی تھی، ترمذی سمجھی، تو مخالف مناظر تھے مولانا عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ترمذی شریف کی روایت کے حوالے سے بات شروع کر دی. علامہ صاحب میں نے ترمذی کی روایت بھی پیش کی میں نے ترمذی کی روایت پڑھی ہی نہیں ہے، میری میز پہ ترمذی ہے ہی نہیں. وہ جواب میں انہوں نے کہا آپ نے ترمذی کی روایت پڑھی؟ انہوں نے نہیں پڑھی. چلو اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں، اگر میں نے ترمذی کی پڑھی ہے تو میں ہارا، اور اگر آپ نے ترمذی کی نہیں پڑھی تو آپ ہارے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ ٹیپ ریکارڈ وہ بڑا سا ہوتا تھا، وہ دوبارہ نسائی شریف تھی، اور پھر لوگوں نے نعرے لگائے نسائی شریف زندہ آباد، ترمذی شریف. یہ میں نے کہا وہ میں نے آپ کو مناظرہ دیکھا ہے. اور مولانا امین صفدر صاحب کا مناظرہ میں نے خود اپنے ہاں کروایا کہ عیسائی پادری صاحب سے کفارے کے مسئلے پر میں نے اپنے گھر میں کروایا تھا، اس زمانے کی بات ہے. اور میں یہ بات، مولانا امین صفدر صاحب اصلاً عیسائی لٹریچر کے عالم تھے. حالات کے تحت اہل حدیث حضرات کے ساتھ ان کی ہو گئی، مناظرانہ ماحول بن گیا. اصلاً وہ عیسائی انجیل برنباس انہوں نے چھپوائی اپنے مقدمے کے ساتھ، بڑی کمال کی چیز ہے وہ. خیر، تو علامہ صاحب مجھے پوچھنے تم فرق بتاؤ. میں نے کہا آپ کا مزاج میں جانتا ہوں، ہم ناراض ہو جائیں گے. نہیں، میں نے کہا مولانا امین صفدر صاحب کی کوشش ہوتی ٹھنڈی ٹھنڈی بات کرتے ہیں کہ میری بات اس کو سمجھ میں آئے یہ کیا کہہ رہا ہے، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے چپ کرے گئے طریقے آپ کا ہوتے کسی چپ کرے یہ. تو علامہ صاحب کہتے ہیں بڑا بدماش ہے. یہ مناظرہ انداز ہوتا ہے. بعض کی کوشش ہوتی ہے، مولانا الحیات صاحب کا بھی تھا، بات سمجھاتے تھے، بڑی دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی زبان میں بات سمجھاتے تھے. اور مولانا لال حسین اختر کا مزاج تھا چڑھائی کا. یہی بالکل یہاں مولانا امین صفدر صاحب کا مزاج تھا بات سمجھانے کا، ٹھلے طریقے سے بات کہہ کے. اور علامہ صاحب بہت بڑے علامہ تھے، کہ جب چڑھائی کرتے تھے نا، چڑھائی بھی ان کی کمال کی ہوتی تھی. تو یہ مناظرانہ مزاج ہوتے ہیں.
آپ نے مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ بھی بڑے مناظرین میں سے تھے، تو ان کا آپ کے ذہن میں کوئی ہو واقعہ یا مشاہدہ؟ مولانا منظور احمد چنوٹی کے ساتھ تو میری زندگی کا اکثر حصہ تبارہ تحریکی اور جماعتی مسلکی اکٹھے گزرا ہے، بیرونی سفر بھی اندرونی سفر بھی، بڑی طویل رفاقت ہے ہماری۔ مولانا منظور چنوٹی اصلاً تو شیعہ کے مناظر، اپنی تربیت کے اعتبار سے وہ ماحول بھی جنگ کا ایسا ہی تھا، جنگ کے ارد گرد کا، لیکن واسطہ انہیں پڑ گیا قادیانیوں سے، وہ فارغ ہو گیا تو ربا بن چکا تھا، تو پھر وہ رخ مڑ گیا ان کا۔ میں نے ان کے مناظرے ایک میں نے خود کروایا تھا، اس کے منتظمین میں تھا میں، گکھڑ میں پیر کوٹ کے مقام پر، یہ صدر رفیق تارڑ صاحب کا گاؤں ہے، تو وہاں شیعہ سنی مناظرہ، یہ شیعہ مناظر تھے مولانا تاج الدین حیدری اور سنی مناظر تھے مولانا منظور احمد چنوٹی، تو ان کا مناظرہ ہوا تھا، وہ لمبا مناظرہ ہوا تھا، لیکن مولانا منظور احمد چنوٹی کا رخ پھر قادیانی کی طرف مڑا، تو پھر وہ قادیانیت ہی کے لیے وقف ہو کر رہ گئے، اور وہ اچھے مناظر تھے، گفتگو دلیل سے کرتے تھے، چڑھائی بھی کر دیتے تھے لیکن گفتگو دلیل سے کرتے تھے، اپنے دور کے بڑے مناظرین میں سے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کا زبانی مناظرے کا آپ کا ذوق نہیں رہا، لیکن تحریری طور پہ آپ نے مکالمے بھی کیے ہیں، مباحثے بھی کیے ہیں، تو آپ نے مختلف مواقع پہ جو تحریری طور پہ مکالمات کیے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف موضوعات پہ، ان میں سے چند اگر آپ بتائیں۔ اس میں سے ایک میرا موضوع تو قادیانیت بھی رہا ہے، لیکن قادیانیت کا سیاسی پہلو، علمی مسائل پر قادیانیت نے پاکستان کے خلاف اور عقیدہ ختم نبوت کے جو اجماعی فیصلے کے خلاف بیرونی لابیوں میں جو کام کیا نا، میں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ کیا، اور اس کا میں نے جواب دیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر میرا ایک مباحثہ ہوا نیو یارک میں، ایک یہودی جرنلسٹ تھے قادیانیوں کے حوالے سے، ان کا سوال یہ تھا، میرا انداز گفتگو کا یہ ہے، انہوں نے سوال یہ تھا کہ قادیانی جب خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، کعبے کو بھی مانتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے اس پر ان سے کہا کہ بھئی بات سنو، یہ مسلمان ہونے کے لیے کچھ باتوں کو نہ ماننا بھی ضروری ہے۔ میں نے اس سے اپنے انداز پر کہ آپ یہودی ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں آپ، اور تورات کو مانتے ہیں، جی میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں، آپ مجھے اگر خدا نہ کرے میں یہودی کلیم کروں مانیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ اس کے بعد نیا نبی مانتے ہیں۔ میں نے کہا عیسائی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، انجیل کو مانتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں، مجھے آپ عیسائی تسلیم کریں گے؟ کہتے نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ آپ اس کے بعد نیا نبی مر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان کو ماننا کافی نہیں، اس کے بعد کسی کو نہ ماننا بھی ضروری ہے۔ عیسائی یہودیوں سے اسی الگ ہوئے کہ موسیٰ اور تورات کو ماننے کے باوجود کیونکہ عیسیٰ اور انجیل کو مانتے ہیں وہ الگ ہو گئے۔ ہم عیسائیوں سے الگ ہوئے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم الگ ہوئے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہم الگ ہو گئے۔ جس دلیل پر عیسائی یہودیوں سے الگ ہوئے ہیں، جس دلیل پر ہم عیسائیوں سے الگ ہوئے ہیں، اسی دلیل پر قادیانی ہم سے الگ ہو گئے کہ وہ ٹھیک ہے مانتے ہوں گے، قرآن کو مانتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد نئی وحی مانتے ہیں، نیا نبی مانتے ہیں، ہم سے الگ ہو گئے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میرا انداز گفتگو کا یہ ہے کہ قادیانیت میرا موضوع رہی ہے۔ اس کے بعد جدید مسائل، مثلا جس زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو قرآن بنی ہے، تو میں نے ایک لمبی بات چھیڑی تھی، اور تو قرآن بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی، اس پہ میرے مباحثے موجود ہیں۔ اس مسئلے پر کہ یو این کا چارٹر ہے، اس میں کون سی باتیں ہماری تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہیں، کون سی مطابقت نہیں رکھتی۔ میں نے ایک موقف اختیار کیا کہ بھائی ساری باتیں رد کرنے کی بھی نہیں ہیں، ساری باتیں قبول کرنے کی بھی نہیں ہیں، ہمیں اس پہ تجزیہ کرنا ہوگا۔ میرے اس پہ مقالات موجود ہیں کہ بھائی یہ بات قابل قبول ہے، یہ نہیں قابل قبول، جو بھی عالمی فلسفہ آتا ہے تو اس پہ کون سی بات قابل قبول ہے، کون سی نہیں۔ تو میرے دائرہ موضوعات کا دائرہ بھی یہ ہے، اور گفتگو کا دائرہ بھی اس طرح کا ہے کہ میں اس میں
اپنی بات کرتا ہوں، دوسرے کی بات کا رد بھی کرتا ہوں، لیکن اپنے انداز۔ اجتہاد کے مسئلے پہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جدید مسائل کے اوپر آپ نے مختلف مکالمات کیے ہیں، تو اجتہاد کے مسئلے پہ آپ کی مختلف مواقع پہ مختلف لوگوں کے ساتھ مکالمات ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم کے ساتھ آپ کا اسی موضوع پہ مکالمہ رہا ہے، تو اس کی تفصیل بیان کریں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ملاقات بھی گھر میں رہی ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے مختلف مضامین کا جواب بھی دیا میں نے، اخبارات میں چھپایا، اور زیادہ میرا مکالمہ رہا وارث پیر مرحوم کے ساتھ، جو حامد میر صاحب کے والد صاحب ہیں، اور وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے موقف کے تھے کہ اجتہاد کا حق کس کو ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو ہے، تو میں نے اس پہ ایک جواب میں کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ کو دیتے ہیں اختیار، تو اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد نے فقہوں نے امت کو تقسیم کر رکھا ہے 5-6 فرقوں میں، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ ظاہری ہے، یہ زیدی ہے، یہ جعفری ہے، تو آپ اگر پارلیمنٹ کو دے دیں گے تو وہ تو 52 فقہیں بن جائیں گی، اور ہر ملک میں وفاقی فقہ الگ ہوگی، صوبائی فقہ الگ ہوگی، اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ انہوں نے، میں نے کہا کہ آپ کنٹرول کیسے کریں گے؟ آپ 7 فقہوں سے 52 فقہوں پر جا رہے ہیں آپ۔ اسی طرح ایک مسئلہ چلا کہ اجتہاد کو پارلیمنٹ کو حق ہے، ایک مسئلہ ہمارا چلتا رہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، لاہور میں ایوان وقت میں علماء وقت کا جو ایوان وقت ہوا، ہمارے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب بھی موجود تھے اور حضرات بھی تھے، کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق ہونا چاہیے، میں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں، لیکن آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں کہ آج کے دور میں مجتہد کی شرائط کیا ہے، مجتہد کی جو شرائط سپریم کورٹ طے کر دے وہ اسمبلی کا ممبر ہونے کی لازمی قرار دیتے اجتہاد کا بریک۔ میں کہا مجھے کیا اعتراض ہے، آپ دے دیں، لیکن پھر میں نے ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ شرط نہیں ہے، وہ جانتا ہو، اور آپ اس کو قرآن پاک کی تعبیر اور تشریح اور استنباط کا حق دے رہے ہیں۔ میں نے پھر ایک لطیفہ یہ ہوگا، یعنی آپ حق اس کو دے رہے ہیں کہ قرآن پاک اور سنت سے استنباط کر سکتا ہے اور اجتہاد کر سکتا ہے، اور وہ اس کی تشریح کر سکتا ہے، اور اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آنا بھی ضروری نہیں ہے، تو کیسے ہوگا؟ پھر میں نے مولانا روم کا قصہ سنا تھا، میں نے کہا مولانا روم نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے کسی کو کہا کہ مجھے قرآن پاک لکھ دو کسی کاتب سے، اور اس نے لکھ کے دیا، اس کا غلطی تو نہیں ہے، اس کی غلطیاں تھی ٹھیک کر دی ہے۔ کیا غلطیاں؟ انہوں نے کہا کہ میں چیک کر دیا، لیکن جس قرآن پاک کو دیکھ کے لکھی ہیں اس میں 3-4 غلطیاں تھیں۔ وہ کیا تھی؟ اس میں لکھا تھا فاسا آدم فغوا، تو میں نے کہا آسا تو موسیٰ کا تھا، آدم کا نہیں تھا، میں نے فاسا موسیٰ فغوا کر دیا۔ اس میں لکھا تھا نادانا نوح فلنعم المجیبون، تو میں نے کہا پیغمبر نادان تو نہیں ہوتا، تو میں نے دانا نہ کر دیا ہے۔ اس میں لکھا تھا فخر موسیٰ صاعقہ، تو خر تو موسیٰ کا نہیں تھا، عیسیٰ کا تھا، تو میں نے خر عیسیٰ صاعقہ کر دیا ہے۔ اس میں اگلی بات میں نے کہا، اس نے کہا اس میں میرے دیکھا جگہ جگہ شیطان کا نام تھا، فرعون کا نام تھا، قرآن پاک کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو فرعون کے نام لینے سے 50 نیکیاں ملیں گی، تو میں نے سب بدل دیے، ایک ہی جگہ تمہارے باپ کا نام لکھ دیا، تمہارے باپ کا نام لکھ دیا۔ میں نے کہا جب یہ کوالٹی کے بغیر اور اہلیت کے بغیر کسی کے حوالے کرے تو یہی ہوگا، تو میرے مباحثے اس قسم کے ہوتے ہیں۔ نہیں تو ان کو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کسی کو آئی کسی کو نہیں۔ شیعہ سنی کشیدگی اور کشمکش کے بارے میں بھی آپ کی کافی تحریرات ہیں، تو اس پہ آپ کو کوئی جوابی تحریریں کبھی نہیں آئیں کہ آپ کی بات کے جواب میں؟ اس پہ ایک ہے علمی بحثیں، ایک ہے تاریخی پس منظر، اس پہ میری شیعہ رہنماؤں سے بھی باتیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر عارف حسینی شیعہ کے تحریک دفاع فکر جعفریہ کے بڑے لیڈر سے، ان سے میرا ایک مکالمہ وزیر آباد کے ایک وکیل صاحب کے گھر میں ہوا،
تو یہ اس دور کی بات ہے جب شیعہ سنی کشیدگی عروج پر تھی. تو میں نے کہا جناب آپ نے جب شیعہ مطالبات الگ کیے کہ یہ بھی الگ کر دو یہ بھی الگ کر دو تو الگ تو پھر ہر چیز ہوگی نا. آپ واپس چلے جائیں. ہم نے تو آپ کو 22 رکعت میں ساتھ رکھا ہے, ختم نبوت کی تحریک میں ساتھ رکھا ہے, تحریک نظام مصطفیٰ میں ساتھ رکھا ہے. آپ واپس چلے جائیں اس پوزیشن پر اور تو بیٹھ بات کر لیتے ہیں. آپ ہر بات میں علیحدگی کے مطالبے کرتے جائیں اور ہم سے کہیں کہ آپ ہمیں علیحدہ کیوں کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. میں ان سے یہ میرا مکالمہ ہوا. اس پر جب شیعہ مطالبات الگ ہوئے نا, اس ایوب خان کا زمانہ تھا, سید محمد دہلوی ان کے بڑے خطیب تھے, تو انہوں نے ملک میں ایک تحریک شروع کی کہ شیعہ اوقاف الگ کیے جائے, شیعہ نصاب الگ کیا جائے, یہ مطالبات ملک میں چلے. اس پر اہل سنت کی جماعتوں کا ایک لاہور میں موچی دروازے میں جلسہ ہوا. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی, ٹھیک ہے بھائی ہم تو تمہیں الگ نہیں کرنا چاہتے, تم علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہو, تو پھر علیحدگی جب ہوتی ہے نا تو پھر 2-4 باتوں میں نہیں ہوتی. انہوں نے مثال دی, ایک باپ فوت ہو گیا ہے, بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, جب تک اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن جب تقسیم کریں گے تو باپ کی وفات کے وقت سے تقسیم کریں گے. جب تک اکٹھے رہ رہے ہیں جب تقسیم کریں گے تو اس دن تقسیم نہیں کریں گے, تقسیم ہوگی باپ کے وفات کے دن سے. تو مولانا جلندری نے کہا کہ ٹھیک ہے الگ ہونا تو ہو جاؤ. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے زمانے میں جو علاقے فتح و خالی کرو, جو حضرت علی کے زمانے میں فتح ہوئے آدھے تمہارے آدھے ہمارے. ٹھیک ہے پھر ہو جاؤ تقسیم. پھر آپ تقسیم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ملک میں مردم شماری کرواؤ, تم کتنے ہو ہم کتنے ہیں, تو پھر فوج میں بھی اتری جاؤ گے, بیوروکریسی میں بھی اتری ہو گئے, جو تناسب آبادی کا ہے وہ ملازمتوں کا ہوگا. الگ ہونا تو پھر صحیح طریقے سے ہو نا. پھر یہ کیا ہوا کہ یہ الگ کر دو باقی اکٹھے رکھو لیں, یا اکٹھے رہو جیسے رہتے آ رہے ہو. الگ ہونا ہے تو پھر صحیح طریقے سے الگ ہو. یہ مولانا محمد علی جلندری نے بات کی تھی, یہ میں کبھی کوئی دہرایا کرتا ہوں. تو یہ ان سے کہ بھائی معاملات کو معاملات سمجھ کر ہم اپنی تحریکات میں شامل کرتے ہیں ان کو, لیکن اس کے ساتھ جب وہ اپنے دوسرے مطالبات پر آ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارے لیے اپنے اس اشتراک عمل کے موقف کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ ہمارے مباحث یہ رہتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اوصاف میں جب آپ لکھتے تھے تو اس زمانے میں بھی آپ کی اوصاف اخبار میں ہی مختلف کالم نگار سے آپ کے مکالمے اور مباحثے ہوتے رہے مختلف موضوعات پہ, تو ان میں سے کسی ایک کا ذکر کریں. اوصاف میں میرے ساتھ جواب میں بھی کالم آتے رہے, لیکن ایک دفعہ ہمارا مسلسل سلسلہ چل پڑا تھا. لیفٹ کے کالم نگار تھے راجہ انور, بڑے اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے. تو وہ علماء کرام کے مختلف کارروائیوں پر ان کا انداز ہوتا تھا, یہ نقد کرنے کا, تنخواہ کیوں لیتے ہیں, یہ کام کیوں نہیں کرتے. میں نے اس کے جواب میں 10-12 کالم ان کے 10-12 کالم میرے چھپے. میں نے ان سے کہ یہ علماء کرام تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں, تو میں نے کہا جج صاحبان کس بات کی لیتے ہیں, جو تو دین کا کام کرتے ہیں, لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں, نیکی کا کام کرتے ہیں. تو ہم نماز پڑھا کے پیسے لیتے ہیں, وہ فیصلے کر کے پیسے لیتے ہیں. میں وہ مکالمہ ایک دفعہ راجہ صاحب نے مجھے بلایا, دعوت کی کہ مجھے پہلی دفعہ مکالمے کا مزہ آیا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں ہماری زبان میں کرتے ہیں, تو کہیں اکٹھے چھاپ نہ دیں ہم. میں نے کہا چھاپ لیں. پھر راجہ صاحب نے کہا کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں, پھر وہ ایک راؤنڈ اور صحیح. تو یہ ہمارے مکالمے چلتے رہتے ہیں. زیادہ تر میرے راجہ انور صاحب کے ساتھ مکالمے چلے ہیں, وہ ریکارڈ پر ہیں. وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے بھی اور اپنے اکٹھے چھاپ. جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ آپ کے جو مباحثے اور مکالمے ہوتے رہے ہیں, تو یہ بھی یہ اوصاف کے اندر ہی اسی زمانے میں تھے یا یہ بعد کا کام ہے؟ علماء اوصاف میں بھی, علماء پاکستان میں بھی, اور اپنے پاکستان اپنے ماہنامہ شریعہ میں بھی. کچھ موضوعات پر میں نے ان کی باتوں پر نقد کیا, ان کی طرف سے جواب بھی آئے. ان کی طرف سے خورشید ندیم صاحب نے, ڈاکٹر فاروق صاحب نے. ہمارا ایک بڑا مکالمہ ہوا مثلاً حکومت کو زکوٰۃ کا حق کیا ہے, اور یہ جہاد کا اعلان کا اختیار کس کو ہے, اور یہ فتوے کا پرائیویٹ ادارہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے.
5-6 مسائل پر ہمارا مکالمہ ہوا. وہ مکالمہ ایک علمی و فکری مکالمہ کے طور پہ چھپ چکے ہیں. ان کے مضامین بھی، میرے مضامین بھی، میں نے ان پہ نقد کیا ہے اور انہوں نے مجھ پہ نقد کیا ہے. ہمارے وہ مکالمے ہوتے رہے. وہ ایک کتاب تو جس میں دونوں طرف کے مضامین ہیں، ایک علمی و فکری مکالمہ کے عنوان سے اشریہ اکیڈمی گجرات نے چھاپی ہے، اور ایک میرے مضامین کا الگ مجموعہ جاوید احمد خامدی صاحب کے منفرد افکار پر ایک کا ناقدانہ جائزہ. یہ میں نے چلا رہا. اس نشست میں ہم نے دادا جی سے مناظروں کے حوالے سے ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، اس کے بارے میں گفتگو کی ہے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک اور گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.